بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض کی عیادت ضرور کیجیے۔ عیادت کرنے کی حیثیت صرف یہ نہیں کہ وہ اجتماعی زندگی کی ایک ضرورت ہے یا آپسی مدد کے جذبے کو ابھارنے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ مسلمان پر دوسرے مسلم بھائی کی دینی حق ہے اور خدا سے محبت کا ایک ضروری تقاضا۔ اللہ رب العزت سے تعلق رکھنے والا اللہ کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ مریض کا حال پوچھنا اور اس کے کام آنے سے غفلت برتنا اصل میں خدا سے غفلت ہے۔ نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، پروردگار تو ساری دنیا کا پالن ہار ہے، بھلا میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ خدا کہے گا، اگر تو اس کا حال پوچھنے جاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی تو میری خوشنودی اور رحمت کا حقدار قرار پاتا۔ اور ایک جگہ نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلا یہ کہ جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ دوسرا، جب وہ تمہیں دعوت کے لیے بلائے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ تیسرا، جب وہ تم سے نیک مشورہ مانگے تو اس کی بھلائی چاہو اور نیک مشورہ دو۔ چوتھا، جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہو۔ پانچواں، وہ جب بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور چھٹا، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اور ایک جگہ نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے اوپری حصے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، تم اچھے رہے، تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ مریض کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر یا بدن پر ہاتھ پھیریے اور تسلی بھرے بول بولیے تاکہ اس کا ذہن آخرت کے اجر اور ثواب کی طرف متوجہ ہو اور بے صبری اور شکوہ شکایت کی کوئی بات اس کی زبان پہ نہ آئے۔ حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے اپنا قصہ سنایا، میں ایک بار مکے میں سخت بیمار پڑا۔ نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں، میری صرف ایک ہی بچی ہے، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 وصیت کر جاؤں اور 1/3 بچی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، آدھے مال کی وصیت کر جاؤں اور آدھا لڑکی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول پھر کیا 1/3 کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا ہاں، 1/3 کی وصیت کر جاؤ اور 1/3 بہت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا اور پھر میرے منہ پر اور پیٹ پر پھیرا، پھر دعا کی، اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا کر دے۔ اس کے بعد سے آج تک جب بھی خیال آتا ہے تو نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک قصہ، حضرت زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری آنکھیں دکھنے آ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا حال پوچھنے کے لیے تشریف لائے اور کہنے لگے، زید تمہاری آنکھ میں یہ تکلیف ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ صبر اور برداشت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے آنکھوں کی اس تکلیف میں صبر اور برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سوچی چھوٹی چھوٹی تکلیف میں اللہ پاک نے کتنا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھتے تھے، اس کے بعد 7 بار فرماتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، میں بہت بڑے خدا سے جو بڑے عرش کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا 7 بار پڑھنے سے مریض کو ضرور شفا ہوگی، علاوہ اس کے کہ اس کی موت ہو گئی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کی عیادت کو آئے، اسے تیز بخار سے وہ کانپ رہی تھی۔
پوچھا کیا حال ہے؟ عورت نے کہا خدا اس بخار کو سمجھے، اس نے گھیر رکھا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کی مورچے کو صاف کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت کا حال پوچھیے، اس کے لیے صحت کی دعا کیجیے۔ نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مریض کے پاس پہنچتے تو پوچھتے کہیے کیسی طبیعت ہے، پھر تسلی دیتے اور فرماتے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا اور یہ مرض گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے، ہنگامہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا اور شور ہنگامہ نہ کرنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار پڑا تو آپ اس کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سرہانے بیٹھے تو اس کو اسلام کی دعوت دی۔ لڑکا اپنے باپ کی اور دیکھنے لگا جو پاس ہی موجود تھا۔ باپ نے لڑکے سے کہا بیٹے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مان لیں۔ چنانچہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے یہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر آئے شکر ہے اس خدا کا جس نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے والے جب بیمار پڑ جائیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے نہ جاؤ، مریض کا حال پوچھنے کے لیے جائیے تو مریض سے اپنے لیے بھی دعا کرائیے۔ ابن ماجہ میں ہے جب تم کسی مریض کا حال پوچھنے کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرو۔ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا، یعنی فرشتے خدا کی مرضی پا کر ہی دعا کرتے ہیں اور دعا مقبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے